بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ کام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ملازم کو رات کے 12-1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گئے۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف سے کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا کہ شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہوگا، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گئے ہیں، شام کو اس کی قبر پہ کوئی چھیڑخانی کر کے گیا ہے۔ ان کی قبر سے مٹی ہٹی ہوئی ہے۔ پھر یہ سب نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہوگا۔ فارم کے نزدیک ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتے بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سالہ عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑخانی کی گئی ہے، کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھنا چاہیے کہ مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، آگے سے کچھ ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ عازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی قبرستان میں نظر آتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا کہ اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بج گئے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا کہ آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان میں کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر تک چھپا رہا کہ عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں چڑیل تو نہیں، اور وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے اس سمت بڑھ رہا تھا جہاں وہ عورت نظر آ رہی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اسی عورت نے چھری سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھری اس کے پیٹ کو چیر چکی تھی۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پر جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا
اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پہ گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً اٹھائی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں باتیں چلنے لگیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ نوجوان جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کر کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے و جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگایا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک اس ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھ آئیں۔ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس کی طرف کو رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ چھری سے عورت یہ دیکھ کر کہ 3 لوگ ہیں، گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پہ حملہ کیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھا لیا
تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا، کون چیخ مار رہا ہے، کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھاگی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے یہاں تک کہ عورتیں تک لاش کی گرد جمع ہو گئے جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کی صلح و مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ شکریہ۔